اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. آج کا لیکچر کلاس فرسٹ ایئر کے لیے ہے اور آج ڈاکٹر عبادت بریلوی کے مضمون کچھ ادب کے بارے میں کا لاسٹ ایپیسوڈ ہے. لاسٹ ایپیسوڈ کا مطلب لاسٹ لیکچر ہے. ایپیسوڈ میں نے اس میڈیا کی وجہ سے کہہ دیا. آج اس کا آخری لیکچر ہے. ہم ہیں پیج نمبر 33 پر اور 33 نمبر پیج کے اس پیراگراف پر ہیں. انسان کے اندر حسن کا احساس سب سے زیادہ قوی ہے. حسن کا احساس کا مطلب ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, خوبصورتی کو دیکھتا ہے اور خوبصورتی کو سراہتا ہے. سب سے زیادہ قوی ہے, مضبوط ہے باقی سب چیزوں کے مقابلے میں. اب اس جملے کی مثال, ایک بچہ, اس کے سامنے ابھی 1 مہینے کا, 2 مہینے کا, 3-4 مہینے کا بچہ ہے اور اس کے سامنے اگر ایک ریڈ بیلون لے آئیں تو وہ فوراً اس کی طرف ہمکتا اور لپکتا ہے کیونکہ اس کے دل میں حسن کا احساس سب سے زیادہ قوی ہے اور وہ ہر لمحہ ہر گھڑی اس حسن کی تلاش میں رہتا ہے. ہر وقت خوبصورتی کو دیکھتے رہنا چاہتا ہے. یہ خوبصورتی مراد ہرگز جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد. اس سے مراد کائنات میں بکھری ہوئی بے شمار خوبصورت چیزیں, جیسے بچہ جب لیٹا ہوا ہو اور آسمان پر اس کو چاند نظر آ جائے تو وہ چاند اس کے لیے خوبصورت ہوتا ہے اور وہ ہر لمحہ اور ہر گھڑی ایسے حسن کی تلاش میں رہتا ہے, بچہ بھی اور بڑا بھی. اور ادب, اب چونکہ ادب بھی خوبصورت ہے, چونکہ فنکاری کے ساتھ ہے, فنکاری کے ساتھ یعنی اس کو خوبصورت بنایا گیا ہے. چند خاص خیالات کو, اہم باتیں ہیں تھوڑی سی, اور چند خاص جذبات و احساسات ہیں, دل و دماغ میں آنے والی باتیں ہیں, ان کو پیش کرتا ہے ادیب کیسے, خوبصورت بنا کر. اس لیے اس میں حسن کا پیدا ہونا لازمی ہے, خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. اور جب کسی چیز میں حسن پیدا ہو جاتا ہے, خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے, تو انسان اس میں دلچسپی لیے بغیر نہیں رہ سکتا. اب یہ دلچسپی لینے کی وجہ بھی بیان ہوگی کہ ادب کے ساتھ دلچسپی کیوں ہے. اس لیے کہ انہی باتوں کو جو پہلے سے موجود تھی, جذبات اور احساسات, اس کو ادیب نے خوبصورت بنا کر پیش کیا تو ہم اسے پڑھتے ہوئے دلچسپی محسوس کرتے ہیں, کیونکہ وہ فطرتاً اس کے مزاج میں, انسان کے پڑھنے والے کے مزاج میں حسن کا شیدائی ہے, حسن کو پسند کرتا ہے, حسن کا چاہنے والا ہے. چنانچہ ادب لٹریچر سے انسان کی دلچسپی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں فنکارانہ, نمبر 1 فنکارانہ ادیب نے فنکاری کے ذریعے اسے خوبصورت بنایا ہے. نمبر 2 صنعانہ حسن ہے, کاریگری اور مہارت دکھا کر اس نے اس کو حسین بنا دیا, خوبصورت بنا دیا. اور اس میں حسن کی دنیائیں سموئی ہوئی ہیں. دنیائیں سموئی ہونا معنی نہیں لکھ سکا اس کے, میں یہاں پر لکھ دیجیے گا آپ کہ لاتعداد, بے شمار اور کافی زیادہ خوبصورتیاں اس میں پائی جاتی ہیں. وہ اس سے دلچسپی لیتا ہے پڑھنے والا. اس سے ادب سے کیوں دلچسپی لیتا ہے کہ اس کو خوبصورت بنا کر پیش کیا گیا ہے, کیونکہ اس کے وجود سے ادب کو پڑھ کر اس کے احساس جمال کو تسکین ہوتی ہے. احساس جمال کو تسکین ہونا, خوبصورتی کو دیکھنے کا احساس سکون پاتا ہے. آپ دیکھیں, جب آپ کسی احساس جمال کو تسکین دینا, آپ اپنے ڈریس خریدنے کے لیے کسی شاپ پر چلے جائیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں تو ہر ڈریس ہی پیارا ہے, لیکن جو ڈریس, جو کلر اور جو سٹف اور جو ڈیزائن آپ کو چاہیے تھا, جب آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کے وجود سے آپ کے احساس جمال کو سکون مل جاتا ہے. ادروائز جب تک آپ کو وہ نہیں ملا ہوتا آپ کو سکون نہیں ملتا ہے. یہ احساس جمال کوئی اٹل چیز نہیں ہے, اٹل فائنل ختمی, کہ بس کوئی ایک ہی چیز میں تمام خوبصورتی ہو. اب آپ دیکھیں, آپ شاپ پہ گئے ڈریسز کی, اور وہ ڈریسز کی شاپ بھری ہوئی ہے مختلف قسم کے ڈریسز سے. جس ڈریس پر آپ نے انگلی رکھی ہے یا آپ نے اس کو پسند کیا ہے تو وہ اٹل نہیں ہے, فائنل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بے شمار اور ڈریسز ہیں, کسی اور کی نظر اور انگلی کسی دوسرے ڈریس پر جاتی ہے, اس کو وہ ڈریس پسند آ جاتا ہے. اس لیے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے.
یہ بھی وقت، ماحول، حالات و واقعات و افتاد طبع، مزاج اور طبیعت کا مختلف ہونا. کہتے ہیں یہ حسن جو ہے یہ کا احساس وقت کے ساتھ ساتھ، آج جو چیز جو کلر آپ کو پسند ہے، وقت گزرے گا، ہو سکتا ہے کل پسند نہ ہو. ماحول کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. ایک ماحول میں ایک چیز آپ کو پسند ہے، لیکن دوسرا ماحول ملتا ہے تو وہاں پر کوئی اور چیز پسند ہوتی ہے. اسی طرح اچھے اور برے واقعات، حالات اور واقعات میں بھی چیزوں کے پسند ناپسند ہونے کا اور یا پسند ہونے کا فرق ہو جاتا ہے. اسی طرح افتاد طبع ہے مزاج اور طبیعت کا مختلف ہونا. اس سے بھی یعنی ہماری طبیعت اور مزاج ہمیشہ ایک جیسی تو نہیں رہتی ہے. آج ہمیں سردی میں خوبصورتی نظر آ رہی ہے، کل گرمی میں خوبصورتی نظر آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری افتاد طبع یکسانیت نہیں رکھتی ہے، اور ذہنی رجحانات، کسی کے ذہن کو ایک چیز پسند ہوگی تو کسی کو دوسری چیز پسند ہوگی. اس کے اختلافات کے باعث ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے. یعنی وہی ڈریس جو مجھے پسند تھا وہ کسی اور کو پسند نہیں ہے، وہ جو کسی اور کو کوئی ڈریس پسند ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے. لیکن اس سے ایک بات تو ثابت ہوئی کہ پسند ناپسند ضرور اپنی اپنی ہوتی ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں ہو سکتا جس کو کچھ بھی پسند نہ ہو. یہی چیز ادب کے لیے بھی ہے. کوئی افسانے کو پسند کرے گا، کوئی ناول کو پسند کرے گا، کوئی ڈرامے کو پسند کرے گا. پسند مختلف ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن احساس جمال کا ہونا ہر انسان کے اندر لازمی ہے. احساس جمال کا نہ ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس جملے کی وضاحت پہ میں نے کر دیا. خوبصورتی کو پسند کرنا، خوبصورتی کو پسند کرنے کا احساس ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. ہاں چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں، ہاں وہ کم ہو یا زیادہ، چاہے یہ کم ہو سکتا ہے یا زیادہ. اس کو میں نے آسان کرنے کے لیے اس کا ایک جوڑا بنا دیا. کسی میں یہ کم ہوگا، مطلب اس کو چیزیں اچھی لگیں گی لیکن کم چیزیں اچھی لگیں گی. کسی کو ہر چیز اچھی لگے گی، یہ کم اور زیادہ کی تشریح ہے. کسی کا ٹیسٹ اچھا ہوگا اور کسی کا برا ہوگا. کسی کو بڑی اچھی اچھی چیزیں جو ہیں وہ پسند آئیں گی، اور کسی کو برا ہوگا، مطلب بہت ادنا سی چیز بھی اس کو اچھی لگ جاتی ہوگی. یہ ممکن ہے کہ ادب یا فنون لطیفہ، یہ دیکھیں ادب بھی فنون لطیفہ کا حصہ ہے. فنون لطیفہ میں بے شمار چیزیں ہیں. موسیقی، شعر و ادب، فن تعمیر، مجسمہ سازی، مصوری، یہ سب فنون لطیفہ ہیں. فنون لطیفہ کا ایک شاہکار ہے، میں نے مثال یہاں پر دے دی، یہ مینار پاکستان. یہ کیا ہے؟ یہ فنون لطیفہ یعنی تعمیرات کا ایک شاہکار ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی وقت میں، اب ٹائم ایک ہی ہے. آج کا وقت دے لیتے ہیں. آج ہے اکتوبر 2020. اکتوبر کے اس مہینے کے اس سال میں یہ مینار پاکستان ایک انسان، اس کو میں نے انسان نمبر 1 کہہ دیا، اس کی دلچسپی کا باعث بن رہا ہے. اس کو اچھا لگ رہا ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مینار پاکستان نہ ہوا، ہم ادب کی طرف آتے ہیں. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے افسانہ یا یہ غزل کی ایک کتاب ہے. تو وہ ایک انسان کی دلچسپی کا باعث بنے. کیوں؟ وجہ، اور اس کے احساس جمال کو تسکین دے. خوبصورتی کا احساس مینار پاکستان کو دیکھ کر سکون پاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے مزاج اور اس کے افتاد طبع، اس کا جو مزاج ہے، کیونکہ اس کا مزاج اور اس کا افتاد طبع، اس کی طبیعت جو ہے اور اس کا ذہنی رجحان، یہ تینوں چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ اس شاہکار کی خصوصیت میں ہم آہنگی ہو رہی ہے. یہ دیکھیں ذرا، اس کا مزاج اور طبیعت اصل میں اس خوبصورت چیز کے ساتھ میچ ہو گئے. ہم آہنگ ہونا، میچ ہونا. جس آدمی کو یہ پسند آ رہا ہے، اس آدمی کی پسند اور یہ مینار پاکستان، یہ آپس میں میچ ہو گئے ہیں. یہ چیزیں میچ ہو گئی ہیں، اس وجہ سے اس کو اچھا لگتا ہے. اور اسی وقت اکتوبر 2020 میں یہی شاہکار، اب شاہکار تو وہی ہے لیکن اب انسان نمبر 2 ہے.
کوئی اور انسان ہے، اس کے مزاج کو، اس کا جو مزاج ہے، اس کی طبیعت جو ہے اس سے مناسبت نہیں، اس کا اس سے میچ نہیں ہے، اس کے خوبصورتی کا احساس کو کسی اور چیز سے میچ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا یہ غزل کی کتاب ہے، ایک آدمی کو پسند ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ پورے پاکستان کے سارے لوگوں کو ہی پسند ہو۔ آدھوں کو پسند ہے، آدھوں کو پسند نہیں ہے۔ جو پسند نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ان کو شاید ڈرامہ پسند ہوگا، ان کو شاید سفر نامہ پسند ہوگا، مناسبت نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ طبیعت منغص کر دے اس کو۔ یہ مینار پاکستان جب میچ نہیں کرتا تو برا لگتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس سے ہم یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ یہ آدمی برا ہے۔ یہ آدمی برا نہیں ہے، اس آدمی کو کوئی اور چیز پسند ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی انسان کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھ کر متاثر نہ ہو۔ یہ والا آدمی جو ہے یہ کسی اور چیز کو پسند کرے گا، کوئی اور چیز اس کو اچھی لگے گی۔ جہاں تک ادب کا تعلق ہے، اس میں تو حسن ہوتا ہی ہے۔ ادب کو تو خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے، چاہے اس کے موضوعات، بعض اوقات اس کے ٹاپکس بذات خود حسین نہیں ہوتے، خوبصورت نہیں ہوتے، بلکہ کریہ ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں اور بدصورت ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، جیسے ابھی میں نے اس کی مثال بتا دی، جیسے آج کل چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے موضوع کو پیش کیا جاتا ہے، تو یہ موضوع کریہ اور بدصورت ہوتا ہے، ناگوار ہوتا ہے، لیکن موضوع حسین نہیں ہوتا۔ ادیب اس کو کیا کرتا ہے؟ ادیب اس کو بہت اچھے انداز میں لکھتا ہے۔ یہ تو فنکار کا کمال ہے، یہ تو ادیب اور شاعر کا کمال ہے کہ وہ بدصورت چیز کو، یعنی انتہائی بری چیز، انتہائی برے موضوع کو میں بھی حسن کی رعنائی اور دلکشی پیدا کر دیتا ہے، خوبصورتی سے بیان کر دیتا ہے، تاکہ وہ دل کو اچھا لگے، تاکہ وہ پسند آ جائے۔ بہرحال ادب ایک ایسا مقام ہے، ادب ایک ایسی چیز ہے، ایسا مرتبہ ہے، ایسی حیثیت ہے، جہاں فنکار یعنی ادیب اور شاعر، اس کے پاس صنائی ہے، اس کے پاس مہارت ہے، اس کے پاس کاریگری ہے کہ وہ کسی بدصورت چیز کو بھی پیش کرتا ہے تو کیسے حسن کے زیور سے آراستہ کر کے، خوبصورت بنا کر، اس کو سجا کر، آراستہ و پیراستہ کرنا، سجا کر پیش کرتا ہے، کر سکتی ہے۔ اس اعتبار سے ادب کا مرتبہ، مقام، حیثیت بہت بلند ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری سماجی زندگی میں ہمارے ارد گرد اگر ہم نظر دوڑائیں، مشاہدہ کریں معاشرے میں، تو کوئی اور مقام، کوئی ادب کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جہاں بدصورت چیز کو بھی حسین بنا کر پیش کیا جا سکے۔ جو بدصورت چیز کو خوبصورت بنا سکے، یہ کام صرف ادب کا ہے کہ وہ بدصورت کو خوبصورت بناتا ہے۔ یہ شرف، یہ مقام، یہ حیثیت، یہاں سے ہمیں ادب کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا۔ صرف فنون لطیفہ اور ادب ہی کو حاصل ہے، بس انسانی زندگی میں اس کی اہمیت سے کسی کو انکار ممکن نہیں ہو سکتا۔ تنقیدی زاویے، یہ وہ کتاب ہے جس سے یہ مضمون لیا گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا آج کا لیکچر ختم ہوا اور آپ کا مضمون بھی ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ کل نئے مضمون کے ساتھ، کل نہیں بلکہ پیر کو اگلے مضمون کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ شکریہ۔